السلام علیکم۔ آج کی کہانی کمرے کا راز۔ ہمیشہ میرے ذہن میں پھیلا ہوا اندھیرا تھا۔ میں برسوں اب اس کمرے مکان کے اندر اکیلا رہتا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے اس کمرے میں کچھ انوکھا بسیرا کرتا ہے، مگر میں نے کبھی کسی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ میں بچپن سے ہی پرسرار جاؤں کا شوق رکھتا تھا۔ ایک رات جب ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک بڑھنے لگی تھی، میں نے محسوس کیا دروازے کے پیچھے ہلکی سرسراہٹ تھی۔ سرسراہٹ سن کے میرے دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ میں آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتا دروازے کے قریب جا پہنچا تھا۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھلنے لگا اور میں حیران تھا۔ کمرے کے اندر اندھیرا گہرا مگر عجیب سکون سا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ٹٹول کر لکڑی کا بسیدہ لالٹین روشنی پھیلتے ہی کمرے کے دیواروں پر پرانی تحریریں جھلملانے لگی۔ اچانک لگتا تھا کہ جیسے کوئی صدیوں پرانا راز ان لفظوں میں محفوظ ہے۔ میں نے پہلی تحریر پڑھی تو جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ تحریر میں لکھا تھا کمرے کو مت چھوڑو ورنہ سائے جاگیں گے۔ میں نے گھبراہٹ کے باوجود دوسری تحریر بھی پڑھنے کی کوشش کی۔ اون سے لکھی ہوئی تھی، لگتا تھا اس میں بار بار خبردار کیا جاتا ہے حقیقت جاننے والا ہمیشہ گم ہو جاتا ہے، کیونکہ کمرہ انسان کی روح کو پرکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور جس کا دل کمزور ہو وہ فوراً مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان سائے میں جو صدیوں سے یہاں قید ہیں۔ میں نے لالٹین بلند کی تو کمرے کے کونے میں لرزتا سا ایک دھندلا سا سایہ ابھرنے لگے اور میرے قدم خود بہت پیچھے ہٹے، مگر کمر جیسے میری پسپائی سے مزید بے چین ہوا۔ ہوا کی سرسراہٹ تیز ہوئی اور سایہ آہستگی سے میری طرف بڑھا، جیسے مجھے کوئی بھولی ہوئی حقیقت دکھانا چاہتا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سائے کے قریب چند قدم آگے بڑھائے۔ دیکھا تو فرش پہ پرانی چابی رکھی تھی۔ چابی پر عجیب نشان تھے، جیسے کسی بھولا بسرا دروازہ کھولے۔ میں نے چابی اٹھائی تو کمرے کی دیواریں تھر تھر کانپنے لگی اور ایک مدھم سی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ آواز کہہ رہی تھی کمرے کا راز جاننے کے لیے تمہیں اندر چھپی آخری دروازے تک پہنچنا ہوگا، ورنہ تم ہمیشہ پچھتاؤ گے۔ میں نے ہمت باندھی اور چابی کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لے رکھا۔ لالٹین کے پیچھے چھپی محراب کی طرف بڑھا۔ محراب کے پیچھے خفیہ راہداری تھی جو پوشیدہ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے آخر میں بند لکڑی کا دروازہ کھڑا تھا، جیسے صدیوں سے کسی کا منتظر روح کا بوجھ ہو۔ میں نے چابی گھمائی تو دروازہ کڑھاتا ہوا کھلا۔ فوراً دروازہ کھلنے سے ہی میرے سامنے دھند سے بھرا گہرا کمرے کے بیچوں بیچ ایک پتھر کی میز رکھی ہوئی تھی۔ میز پر سنہری ڈبہ رکھا تھا جو مدھم چمک چھوڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے ڈبے کے پاس پہنچا، سانس روک کر اور اس کی سطح پر بنے نشانات غور سے دیکھے۔ نشانات ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی تقدیر کا پرانا معاہدہ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو ڈبہ خود بخود میرے سامنے کھل گیا اور اندر ایک چمکتی شفاف قلم پڑی ہوئی نظر آئی۔ قلم کو ہاتھ لگاتی میرا ارد گرد ہوا میں لرزش پھیلی ہوئی تھی اور دیواروں پر موجود تحریر تیزی سے ہلنے لگی۔ ایسا معلوم ہے جیسے کمرہ خود اپنی قید سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر طاقت سے روک رہی تھی۔ میں نے قلم اٹھائی تو میرے ذہن میں پرسرار آواز گونجی جو بہت گہری، حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ آواز نے کہا تم تو وہ آخری مسافر ہو جو جسے کمرے میں چن چکا ہے۔ آواز نے کہا وہ آخری مسافر ہو جسے کمرہ چن چکا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں بے اختیار پوچھ بیٹھا تم اور مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک گونجتی مدھم سرگوشی کا شور بھرا، جیسے کئی صدیاں ایک لمحے میں بول اٹھی اور ہر لفظ میرے دل پر بوجھ بن گیا۔ میں نے خود کو سنبھال کر قلم مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے کے بیچ بنے پتھر کے دائرے میں قلم رکھا تو ہر طرف روشنی کے ہلکے جھمکانے لگے، نمودار ہونے لگے، جیسے حقیقت کی روشنی پرتنے ظاہر ہوئی جو اب تک خاموش اندھیرے میں چھپی تھی۔ چمکا اور سامنے ایک انسانی سایہ واضح شکل لیتا ہوا ابھرنے لگا۔ سایہ آہستہ آہستہ روشن ہو کر ایک بوڑھے شخص میں تبدیل ہوا جس کی آنکھ میں عجیب تھکن تھی، مگر ساتھ ہی صدیوں کا اطمینان بھی جھلک رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، بولے تمہیں بآخر اس کمرے کے راز تک پہنچنے کی ہمت ہوئی، مگر یاد رکھو
جو کمرے جو دیکھو گے وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے، تمہاری زندگی کی سمت نئی حقیقتوں کی طرف مڑ جائے گی۔ میں نے شکایتے ہوئے کہا، آخری کمرہ کیا تھا؟ یہ آخری کمرہ کیا چاہتا؟ میں یہاں کیوں بلایا گیا؟ وہ بوڑھا شخص بولا، یہ کمرہ تمہاری روح کا آئینہ ہے، اور تمہاری اصل طاقت کو جگانے کے لیے صدیوں میں سے کسی مسافر کا انتظار کر رہا ہے، جو آخر تم نکلو۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے بوڑھے شخص کی بات سن کر گہری سانس لی اور ارد گرد پھیلی روشنیوں کی بدلتے رنگوں کا دیکھتے ہوئے محسوس کیا۔ کمرہ ہر لمحے مجھے کسی نئے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ اصل مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور کیوں یہ جگہ میری تقدیر میں اتنی گہری لکھی ہوئی محسوس ہو، جیسے کوئی بھولا ہوا رشتہ مجھے واپس اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مسلسل اور بغیر روکے، جیسے میں یہاں پہلے بھی کبھی آ چکا، مگر یادیں دھن میں گم ہو چکی تھی۔ بڑا شخص میری خاموشی سمجھ کر بولا، کمرہ اپنی مرضی سے کسی کو خبریں نہیں دیتا، بلکہ اچھا اس کو اپنی حقیقت دکھا جو اندر چھپی ہوتی ہے، لیکن انسان اکثر اپنے ہی اندر سے بھاگتا رہتا ہے، اور یہی بھاگنا اسے گمراہی کی دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر وہ خود کو تلاش کرنے کا سفر اختیار کرتا ہے۔ میں نے گھبراہٹ اور حیرت کے درمیان درستی آواز میں کہا، اگر یہ سب میرا امتحان ہے تو مجھے اس سے کیا چاہتا ہے؟ بوڑھے شخص نے قلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایسی سے کہا، تمہیں صرف اپنی سچائی لکھنی ہوگی، اور کمرہ خود تمہارے الفاظ سے فیصلہ کرے گا، اور تم قابل ہو یا ابھی مزید سفر درکار ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے قلم اٹھایا اور پتھر کے فرش پر جھکتے ہوئے سوچنے لگا کہ میں اپنی کون سی سچائی لکھوں جو واقعی میری اصل کی عکاس ہو، کیونکہ انسان اکثر اپنی حقیقتوں سے خود ہی نظر چراتا رہتا ہے۔ میں نے آخر کار آنکھیں بند کی اور پہلا لفظ ذہن میں ابھرنے لگا جو بالکل اجنبی تھا، اور اپنا بھی محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی پرانا درد نئی شکل میں واپس پلٹ آیا ہے۔ میں نے فرش پر قلم چلایا تو کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی اور بوڑھا شخص پیچھے ہٹ کر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ روشنی پھیلی تو مجھے لگا جیسے کمرہ میری الفاظ کو جذب کر کے اپنی رہا ہو۔ ہر جھمکنے میں کوئی چھپی ہوئی توانائی میرے دل تک اترتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے ماضی اور حال ایک دوسرے کو میں گھل کر نئی راہیں بنا رہے ہیں، جن پر چل کر شاید میری کھوئی ہوئی پہچان دوبارہ حاصل ہو سکے۔ بوڑھا شخص خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک واضح تھی، جیسے برسوں سے اس لمحے کا منتظر رہا۔ میں نے دوبارہ قلم فرش پر رکھا اور ایک اور سچائی لکھنے لگا جو میرے دل میں بہت گہری سے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے لکھا، مجھے ہمیشہ سے خوف رہا ہے کہ میں اپنی حقیقت کو سمجھ نہیں پاؤں گا، اور اس خوف نے مجھے ہر راستے سے پر روک لیا۔ میں یہ لکھ کر لرز گیا، کیونکہ وہ سچائی پہلی دفعہ لفظوں میں ڈھلی تھی، اور میرا اندر ہل گیا جیسے کوئی پرانا زخم دوبارہ تڑپ اٹھتا ہے۔ کمرہ اس بار پھر روشن ہوا، اور روشنی نے دیواروں پر موجود تحریروں کو مکمل طور پر جگمگا دیا، جیسے وہ میری بات سن کر اپنی نیند سے بیدار ہو گئی ہیں۔ اچانک بوڑھی شخص نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے وہ بات لکھ دی ہے جو کمرہ سب سے پہلے جانتا تھا، کیونکہ سب سچ قبول کرنے والا دل ہی آگے دروازے تک پہنچ سکتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سا دروازہ اور کہاں موجود ہے؟ وہ آخری راستہ۔ بوڑھے شخص مسکرایا اور فوراً فرش پر لکھی روشنی کی طرف لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ لکیریں جلد تمہیں دوسری دنیا کی طرف لے جانے والی ہے۔ لکیریں تیزی سے چمکنے لگی اور کمرے میں مدھم سی گھنٹیوں کی جیسی آوازیں گونجنے لگی، جیسے کہیں اور دور وقت کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں اور نئی سمتیں جنم لے رہی ہیں۔ میں نے اپنی قدم آہستگی سے روشنی کی طرف بڑھایا، اور یہ قدم کے ساتھ زمین جیسے ہلکی لرزش میں دھڑکتے ہوئے محسوس ہوئے، جیسے کمرہ مجھے اپنے دل کی گہرائی میں لے جانا چاہتا ہے۔ اچانک روشنی کے بیچ پر ایک دھندلا دروازہ نمودار ہوا، جو پہلے وہاں بالکل نظر نہیں آتا تھا، مگر اب پوری واضح طور پہ مجھے نظر آنے لگا، جیسے مجھے برسوں سے بلاتا رہا ہے۔ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا، مگر وہ اب دھند میں بدل کر ایسا غائب ہونے لگا تھا، جیسے اس کا کردار یہی مکمل ہو چکا تھا، اور اب فیصلہ صرف میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔
ہو میں نے گہرے سانس لیا کہ دروازے کی طرف قدم بڑھایا، مگر دروازہ میری موجودگی سے پہلے ہی چرچراتا ہوا آہستہ آہستہ کھلنے لگا، جیسے وہ میرے آنے کا منتظر تھا۔ میں دروازے کے بالکل سامنے رک گیا، کیونکہ اندر کا منظر انتہائی پراسرار اور دل ہلا دینے والا تھا۔ وہاں کوئی کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک لمبی سرنگ تھی آگے پھیلی ہوئی تھی، اور سرنگ کی دیواروں پر دھڑکتے نشانات نظر آنے لگے، جیسے وہ زندہ ہوں۔ ہر دھڑکن میرے دل کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ میں نے ہمت کی اور سرنگ کے اندر قدم رکھا تو میرے پیچھے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ گونج سے نے پوری راہداری کو کانوں تو لرزدار دیا۔ میں گھبرا تو گیا، مگر واپس مڑنے کا کوئی راستہ اب باقی نہیں تھا۔ سامنے صرف اندھیرا تھا، مگر دور کہیں سے روشنی جھلملا رہی تھی، جیسے کوئی مجھے اشارہ دے رہا ہو۔ میں آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا، اور ہر قدم میرے اندر موجود خوف کو کم کرنے چل رہے تھے۔ جیسے ہی میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کر رہا تھا، سرنگ آخر کار وسیع حال میں جا کر ختم ہوئی، جو پتھر کی بلند دیواروں سے گہرا ہوا تھا۔ آئینے سے ابھرتی اونچی آواز رہی، اور میرا وجود جیسے لمحے بھر کو منجمد ہو کر خاموشی میں ڈوبتے چلے گئے، کیونکہ آئینے میں کھڑی وہ شبی میرے آنکھوں میں سچائیوں کی کلی تھی کھول رہی تھی، جنہوں نے برسوں سے دل کی نہا خاتون میں دفن کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے سامنے واضح ہو گئی، اور بالآخر میں نے اپنی نظریں اٹھا کر سیدھی میری طرف آنکھوں میں جھانکا، جیسے مجھے پہچانتی ہو۔ صدیوں کی دوری سے میں نے گھبراہٹ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میری طرف کیوں دیکھتی ہو؟ شبی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مدھم لہجے میں کہا، میں وہ ہوں جو تم بن سکتے تھے، مگر اپنے خوف سے آزاد ہو جاتے۔ میں نے حیرت سے سانس روک لی، اور دل بے قابو دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ شبی میرے گمشدہ امکانوں کی زندہ تصویر لگ رہی تھی۔ اس نے آئینے سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کی تو کمرے کی دیواروں پر روشنی تیز ہو کر لہروں کی طرف دوڑنے لگی۔ ہر طرف سے ایک اجنبی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، جیسے کمرہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک فیصلہ کرنے والا ہوں۔ شبی نے ہاتھ بڑھایا، کہا، اگر تم اپنی طاقت قبول کر لی ہے تو یہ آئینہ ٹوٹ کر تمہیں نئی منزل کی طرف لے جائے گا، مگر اگر انکار کیا تو سارے سفر بے معنی ہو جائیں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا سوچتا رہا، میں کون ہوں، مجھے کیا بننا چاہیے؟ پھر میں نے لرزتی ہاتھ میں اس شبی کا ہاتھ تھام لیا، اور کمرے میں ایک زوردار چمک نے ہر چیز کو سفید دھماکے میں ڈھانپ لی، جیسے سارا جہاں ایک پل کو ختم ہو کر دوبارہ جنم لے رہا ہو۔ روشنی کے بکھرنے پر میں محسوس کیا کہ آئینہ اور اب بالکل غائب ہو چکا تھا، اور کمرہ بالکل نئی صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ کمرہ دھیرے دھیرے روشن ہوتا گیا، فضا میں روشنی کی ہلکی سی لہر پھیلنے لگی، جیسے آزمائش ختم ہو چکی ہو۔ میں نے محسوس کیا میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، جیسے صدیوں کی پرانی گرہیں خود بخود کھلنے لگی تھی۔ اب کمرہ نہ اندھیرا تھا، نہ خوفناک، بلکہ ایک نئی توانائی کے ساتھ بھرپور لگ رہا تھا، جیسے وہ میرے فیصلے کا منتظر تھا۔ بوڑھا شخص دوبارہ ظاہر ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں نے اپنی اصل قبول کر لی ہے، اور یہی اس کمرے کا سب سے بڑا راز تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اب میرا سفر مکمل ہو گیا ہے یا مزید امتحان باقی؟ بوڑھا شخص بولا، مسافر سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، مگر تم اب اپنی حقیقت پہچان چکے ہو، یہی سب سے بڑی جیت ہے تمہاری۔ کمرہ آہستہ آہستہ مان پڑنے لگا، اور دروازہ خود بخود کھل کر باہر کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے لگا، جیسے وہ مجھے رخصت دے رہا ہو۔ میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرہ مکمل روشنی میں ڈوب کر خاموش کھڑا تھا، جیسے مطمئن ہو گیا ہو کہ میں بدل چکا ہوں۔ میں دروازے سے باہر نکلا تو میں آزادی کا لمس محسوس ہوا، جیسے میں واقعی کوئی بوجھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آسمان صاف تھا، اور میرے اندر
پہلی بار انتہائی ہلکی خوشی جاگی. مجھے معلوم تھا کہ زندگی اب بھی مشکل ہے، مگر میں اب اپنے سایوں سے ڈرنے والا نہیں تھا. راز آخر کا سامنے آ چکا تھا. میں اس کا حصہ بن چکا تھا، ہمیشہ کے لیے.